زمین کی سیمائیں ہم انسانوں نے بنائی ہیں، لیکن پانی کا کیا؟ پانی تو بہتے بہتے سب سیمائیں پار کر جاتا ہے۔ پھر کیوں جب پانی انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ سیاست کا حصہ بن گیا؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے مسئلے کی جو خاموشی سے ابل رہا ہے، انڈیا اور پاکستان کے درمیان پانی کی جنگ۔ دوستو، 1960 میں ایک معاہدہ ہوا تھا، سندھ طاس معاہدہ، انڈس واٹر ٹریٹی۔ یہ دنیا کا سب سے سکسیسفل پانی کے معاہدوں میں سے مانے جانے والا ایک معاہدہ تھا، جس میں دونوں ملک جنگ کے باوجود پانی کی تقسیم پر راضی ہوئے تھے۔ مگر آج بھارت اس ایگریمنٹ کو توڑنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ کیا انڈیا پاکستان کا پانی بند کرنے جا رہا ہے؟ اگر ہاں تو کیوں؟ اس کے پیچھے اصلی وجہ کیا ہے، اور اگر یہ ہوتا ہے تو انجام کیا ہوگا؟ ایک ایسی کہانی جہاں سیاست، ریونج، طاقت اور زندگیوں کا کھیل ہے۔ آئیے اس سفر میں ہم کھوجتے ہیں اصلی سچ۔ 1960 میں بھارت کے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو اور پاکستان کے پریزیڈنٹ ایوب خان نے ایک ہسٹورک ایگریمنٹ سائن کیا تھا، سندھ طاس ایگریمنٹ۔ اس معاہدے کے مطابق انڈیا کو راوی، بیاس اور ستلج، 3 ایسٹرن ریورز کا کنٹرول دیا گیا، جبکہ پاکستان کو انڈس، جہلم اور چناب، 3 ویسٹرن ریورز کا حق ملا۔ اس ڈیل کو مانیٹر کرنے کے لیے پرماننٹ انڈس کمیشن بنائی گئی، جو ہر سال دونوں ملکوں کے درمیان بیٹھک کرتی۔ یہ ایگریمنٹ دنیا بھر میں اسی لیے مشہور ہوا کیونکہ 2 دشمن کنٹریز جنگ کے باوجود پانی جیسے کریٹیکل ریسورس پر راضی ہوئے۔ آج تک یہ ایگریمنٹ چلتا آ رہا ہے، 1965 اور 1971 کی جنگوں کے دوران بھی۔ مگر اب سب کچھ بدلنے جا رہا ہے۔ 1999، 2001، 2008 اور پھر پلوامہ اٹیک 2019 کے بعد انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن میں ٹینشنز بڑھتے رہے۔ پلوامہ اٹیک کے بعد جب پاکستان پر ایلیگیشنز لگی تو انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے ایک زبردست سٹیٹمنٹ دیا: پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ یہ ایک سگنل تھا کہ بھارت پانی کو بھی اب ایک ویپن کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ انڈیا کے اس غصے کے پیچھے کئی وجہ ہیں۔ پہلا، نیشنل سیکیورٹی کنسرن۔ انڈیا کا ماننا ہے کہ اگر پاکستان میں ٹیررزم کو سپورٹ کیا جاتا ہے تو ان کو پانی جیسے اسٹریٹجک ریسورس کا فائدہ کیوں دیا جائے۔ دوسرا، کشمیر پالیٹکس۔ جموں اینڈ کشمیر میں لوگ واٹر اسکارسٹی فیس کر رہے ہیں اور انڈیا چاہتا ہے کہ ویسٹرن ریورز کے اوپر اور زیادہ ڈیمز بنائے جائیں تاکہ کشمیر کا ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ تیسرا، انٹرنل پالیٹکس پریشر۔ دیش بھر میں نیشنلسٹ سینٹیمنٹس کافی سٹرونگ ہو گئے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان پر ہر فرنٹ پر پریشر بنایا جائے، انکلوڈنگ واٹر۔ اور چوتھا اور سب سے بڑا فیکٹر، کلائمیٹ چینج اور واٹر سٹریس۔ بھارت خود سویئر واٹر شارٹیج فیس کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق 2020 تک 21 میجر انڈین سٹیز کا گراؤنڈ واٹر آلموسٹ ختم ہونے کے قریب تھا۔ ایسے میں ہر پانی کے قطرے کی قیمت بڑھ گئی تھی۔ انڈیا کا پلان کچھ اس طرح کا ہے۔ نئے ڈیمز بنائے جا رہے ہیں، جیسے کشن گنگا ڈیم نیلم ریور پر اور ریٹل ڈیم چناب ریور پر۔ ساتھ ہی واٹر ڈائیورژن پروجیکٹس بھی چلائے جا رہے ہیں، جس میں پانی کو اپنے ریجن جیسے پنجاب اور ہریانہ میں ڈائیورٹ کیا جا سکے۔ کچھ انڈین تھنک ٹینکس ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ بھارت فارملی سندھ طاس ایگریمنٹ سے وڈرا کرے۔ یہ صرف انجینئرنگ کا پروجیکٹ نہیں بلکہ ایک پولیٹیکل ویپن بنایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے پاکستان پر پریشر بنایا جا سکے۔ ساتھ ہی بھارت ڈپلومیٹک لیول پر بھی پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر انڈیا واقعی میں پانی بند کرتا ہے تو پاکستان کے لیے اثر تباہ کن ہوں گے۔ پاکستان کی 80% ایگریکلچر انڈس ریور سسٹم پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کاٹن، ویٹ، رائس جیسے میجر کراپس پانی کی کمی کی وجہ سے تباہ ہو سکتے ہیں۔ فوڈ انسیکیورٹی کا سیریس خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، جس میں اناج کی کمی اور مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹس جیسے تربیلا اور منگلا ڈیمز میں پانی کی شارٹیج کی وجہ سے الیکٹریسٹی بلیک آؤٹ اور لوڈ شیڈنگ عام ہو سکتی ہے۔ صرف یہی نہیں، پانی کی کمی پروونس کے درمیان کانفلکٹ اور سول انریسٹ کو بھی جنم دے سکتی ہے۔ ملینز آف لوگ اپنے گھر چھوڑ کر مائگریٹ کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں، جس سے ایک ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہو سکتا ہے۔ ریجنلی بھی اس کا امپیکٹ ڈینجرس ہوگا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان آلریڈی ٹینشنز ہیں۔ اگر پانی کو ویپن بنایا گیا تو ایک نئی جنگ کا بہانہ مل سکتا ہے اور دنیا بھر میں بھارت کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے فار کریٹنگ اے مین میڈ ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا انڈیا ایسا کر پائے گا؟ انٹرنیشنل لاز کے مطابق سندھ طاس معاہدہ ایک لیگلی بائنڈنگ ٹریٹی ہے، جس کو ایک طرف سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ورلڈ بینک اس ایگریمنٹ کا گارنٹر ہے اور یونیلیٹرل ایکشن لینا بھارت کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اگر انڈیا معاہدہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو یونائٹڈ نیشنز اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک بات جا سکتی ہے۔ بھارت کے لیے یہ ایک لیگل اور ڈپلومیٹک نائٹ میئر بن سکتا ہے۔ آخر میں سوال یہ نہیں کہ پانی کس کا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا پانی کے لیے انسانیت کی قربانی دی جائے گی؟ بھارت اور پاکستان دونوں ملکوں کی تاریخ، تہذیب
اور زندگیاں انڈس ریور کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جہاں پانی بہنا بند ہوتا ہے وہاں زندگی بند ہوتی ہے۔ دنیا کے جتنی بھی بڑی جنگ ہوئی ہیں ان میں اکثر ریسورسز کا بڑا حصہ رہا ہے، اور جب جنگ پانی پر ہوگی تو انجام اور بھی خطرناک ہوگا۔ مگر کیا ہم سیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم پانی کو جنگ کا ہتھیار بننے کے بجائے امن کا ذریعہ بنا سکتے ہیں؟ اگر بھارت اور پاکستان اس معاہدے کی عزت کرتے ہیں تو دونوں ملکوں کے کروڑوں لوگوں کا مستقبل سرکشت ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں تو ایک اور صفحہ خون سے لکھا جائے گا، صرف پانی کے نام پر۔ یہ تھی کہانی پانی کی جنگ کی، جہاں سیمائیں صرف نقشوں میں نہیں بلکہ انسانی زندگیوں میں بھی کھنچ جاتی ہیں۔